ناظرین کرام، پچھلی قسط میں ہم نے گھڑ سواری میں تکنیکی تبدیلی کی بات کی تھی۔ ایک مضبوط گھوڑے پر ایک ہنرمند سوار اب مزید طویل سفر کر سکتا تھا۔ جب متعدد گھوڑوں کے ساتھ سوار نکلتا تھا تو گھڑ سوار ڈرامائی طور پر بہت زیادہ فاصلہ طے کر سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ اب بات کرتے ہیں منگولوں کے مشہور ہتھیار کی۔ گھوڑے کے تیر انداز کا مشہور ہتھیار ان کی جامع کمان تھی۔ ایک سادہ کمان کے بجائے جیسے ویلش لانگ بھو، جامع کمان کو لکڑی، سینگ اور ٹینڈن کی تہوں سے بنایا گیا تھا۔ ٹینڈن جانوروں میں ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو عضلات کو ہڈی سے جوڑتا ہے اور یہ بے حد مضبوط اور لچکدار ہوتا ہے۔ سینگ اور ٹینڈن نے زیادہ توانائی کی منتقلی سے کمان کی طاقت میں اضافہ کیا۔ مزید لچک کی وجہ سے تیروں کی پینیٹریشن پاور بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ گرم اور مربوط علاقوں میں تو یہ تیر کمان ٹھیک بلکہ کامیاب رہے، لیکن ہوا میں نمی ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہو سکی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جنوب مشرقی ایشیا اور یورپ میں منگول کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ جدید تاریخ دان دعویٰ کرتے ہیں کہ منگول فتوحات کسی تکنیکی تبدیلی کا نتیجہ نہیں تھیں۔ ان تکنیکی تبدیلیوں کے علاوہ 13ویں صدی کے منگول فوج کی پچھلی صدیوں کے میدانی فوجیوں کے ساتھ بہت سی خصوصیات ایک جیسی ہیں، جیسے کہ اشاریہ کے نظام کا استعمال کرتے ہوئے فوجیوں کو منظم کرنے کا طریقہ زیونگنو میں موجود تھا۔ اعلیٰ ترین کمانڈروں نے برائے نام 10,000 ڈویژنوں کی قیادت کی، جبکہ سب سے چھوٹے دستے صرف 10 مردوں پر مشتمل تھے۔ روایتی طور پر یہ نظام قبیلے کے اندر قائم تھا، لیکن یہ چنگیز خان کی اختراع تھی۔ چنگیز خان نے بڑے پیمانے پر منگولیا کے قبائل کو توڑ دیا اور تقریباً مکمل طور پر ان کی جگہ اشاریہ نظام معمولی سرداروں اور خانوں کو اقتدار سے ہٹا دیا تاکہ اس کی حکمرانی کا کوئی متبادل نہ ہو۔ منگولوں کے ماتحت کیشک محافظوں سے آگے بڑھ کر ایک عام عملے میں تبدیل ہوا، جہاں اعلیٰ افسران نے کمانڈ سیکھی۔ وہاں سے وہ نہ صرف فوجیوں کی قیادت کے لیے بلکہ علاقوں کو فتح کرنے اور حکومت کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ جیسے جیسے منگول سلطنت پھیلی، انہوں نے اہم منتظمین کے طور پر کام کیا۔ رعایا اور ریاستوں کے شاہی خاندانوں کے بیٹوں کو یرغمال بنا کر کیشک میں لے جایا جاتا تھا تاکہ ان کے خاندان کے وفادار رہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں منگول نظام پختہ کرنے کی بھی تدبیر کی جاتی تھی۔ منگولوں کے ساتھ ساتھ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جب وہ واپس جاتے تھے تو انہیں کافی انعام دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے وطنوں میں خان کے وفادار خادم تھے جنہوں نے اس کی حکمرانی کو برقرار رکھنے میں مدد کی۔ اب ہم مختصراً بات کرتے ہیں چنگیز خان کی جنگی حکمت عملی پر۔ ناظرین کرام، روایتی خانہ بدوش طرز زندگی میں تمام خانہ بدوش گھڑ سوار چھوٹی عمر سے ہی شکار کرنا سیکھ چکے تھے۔ ان کے ریوڑ کی شکاریوں سے حفاظت کا ایک ذریعہ اور ان کے خاندانوں کے لیے اضافی رزق فراہم کرتے تھے۔ یہ جنگ کے لیے مشق کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ثابت ہوا۔ لیاو خاندان اور منگولوں کے خیاتانوں کے لیے بڑے پیمانے پر شکار کی مہمات یونٹ آپریشنز کی تربیت کے طور پر کی جاتی تھیں۔ آپریشن کے سائز کو دیکھتے ہوئے ہر گروپ کے لیے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کیا جاتا۔ فوجی یونٹس اپنی منزل تک پہنچنے اور کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے جانوروں کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے مختلف اکائیوں کو رابطے میں رہنا اور ہم آہنگ ہونا تھا۔ انہیں جانوروں کو ایک مخصوص جگہ روکے رکھنا تھا اور کسی غلطی کی صورت میں ٹیم کو سزا دی جاتی تھی۔ احکامات کی پیروی، میٹنگ ٹائم ٹیبل، یونٹ کی حکمت عملی اور نظم و ضبط بنیادی باتیں تھیں جو ان کی کامیابی کا باعث بنی تھیں، جبکہ بڑے پیمانے پر شکار کی مہمات یوریشیائی میدان میں چلائی گئیں اور اس کے قوانین جنگ اور لڑائیوں پر لاگو ہونے لگ گئے تھے۔ وقتاً فوقتاً پورے علاقے پر ایک نیرج قائم کیا جاتا تھا جس نے ایک بڑے شہر کو نامزد کیا۔ منگول یونٹس پورے خطے میں پھیلتے گئے۔ وہ چھوٹے شہروں اور دیہاتوں پر حملہ کرتے تھے اور آبادی کو گھیر کر شہر کی طرف لے جاتے تھے۔ منگول سلطنت کے قیام کے وقت
شاید پوری منگول فوج ہلکے بختربند گھوڑے، تیر انداز، منگول اور ترک قبائل پر مشتمل تھی۔ کیشک کے پاس بھلے ہی بھاری بختر ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی طاقتور کمانوں سے لیس تھے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ منگول فوج اپنے تیر کمان کو لانگ رینج ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ چنگیز خان کھلے میدان میں اس فورس کی تاثیر کو اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن اسے دشواری قلعہ بندی کی وجہ سے آ رہی تھی۔ 1209 میں اس نے محسوس کیا کہ جب تک وہ دشمن کو ان کی دیواروں سے ایک فرضی پسپائی کے ذریعے ان کو دھوکہ دے کر قلعے سے باہر نہیں نکالتا یا انہیں بھوکا نہیں مارتا، تب تک قلعہ بندی ناقابل تسخیر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ منگولوں نے جس علاقے کو فتح کرنا ہوتا تھا تو اکثر وہاں سے کسی صاحب علم جیسے کوئی انجینئر یا پتھر کا کام کرنے والا اس شخص کو خرید لیتے تھے اور اس سے شہر کے اندر کی معلومات حاصل کرتے تھے، اور وہ جو بھی کوئی نئے علاقے فتح کرنے جاتے تھے، ہر علاقہ ان کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی کرتا تھا جو انہیں اگلے حملے کے لیے کام آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چنگیز خان جس علاقے میں جاتا تھا وہاں کے باشندوں کو یا تو مار دیتا تھا یا اپنی فوج میں شامل کر لیتا تھا، جس سے اس کے پاس مختلف علاقوں کے بارے میں معلومات رکھنے والے لوگوں کا اچھا خاصا گروپ بن گیا۔ اس طرح مختلف ٹیکٹکس، ہتھیار اور قانون استعمال کرتے ہوئے منگولوں نے اپنے لیے فتح کی راہیں ہموار کیں۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ منگول ہسٹری سے ریلیٹڈ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔